آج سے 12 سال پہلے ستمبر 2010 میں پاکستان میں سیلاب آیا تو اقوام متحدہ کی سفیر مشہور اداکارہ اینجلینا جولی پاکستان کے دورے پر تشریف لائیں تاکہ پاکستان کی امداد کا تعین کیا جائے۔ واپسی پر اینجلینا جولی نے اقوام متحدہ میں اپنی رپورٹ پیش کی جس میں پاکستان کی بہت جگ ہنسائی ہوئی۔ رپورٹ میں چند اہم باتوں کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مجھے یہ دیکھ کر شدید دکھ ہوا جب میرے سامنے حکومت کے بااثر افراد سیلاب سے متاثرین کو دھکے دے کر مجھ سے ملنے نہیں دے رہے تھے۔ مجھے اس وقت اور تکلیف ہوئی جب پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ خواہش ظاہر کی اور مجبور کیا کہ میری فیملی کے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں ان کی بے چینی دور کروں۔ میرے انکار کے باوجود وزیر اعظم کی فیملی مجھ سے ملنے کے لیے ملتان سے ایک خصوصی طیارے میں اسلام آباد آئی اور میرے لیے قیمتی تحائف بھی لائی۔ وزیر اعظم کی فیملی نے میرے لیے کئی اقسام کے طعام میری دعوت کی۔ ڈائننگ ٹیبل پر انواع اقسام کے کھانے دیکھ کر مجھے شدید رنج ہوا کہ ملک میں لوگ فاقوں سے مر رہے تھے اور یہ کھانا کئی سو لوگوں کے لیے کافی تھا جو صرف آٹے کے ایک تھیلے اور پانی کی ایک چھوٹی بوتل کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے کر میری ٹیم سے حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک طرف بھوک، غربت اور بدحالی تھی اور دوسری جانب وزیر اعظم ہاؤس اور کئی سرکاری عمارتوں کی شان و شوکت، ٹاٹ باٹ حکمرانوں کی عیاشیاں تھی۔ یورپ والوں کو حیران کرنے کے لیے یہ کافی تھا۔ اینجلینا جولی نے اقوام متحدہ کو مشورہ دیا کہ پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ امداد مانگنے سے پہلے شاہی پروٹوکول، عیاشیاں اور فضول اخراجات ختم کر دے۔ اس پورے دورے کے دوران اینجلینا جولی پاکستان کے میڈیا اور فوٹو سیشن سے دور رہنا پسند کیا۔ اس بات کو آج 12 سال ہونے کو آئے ہیں اور اس رپورٹ سے پوری دنیا میں پاکستان کا وقار مجروح ہوا، مگر ہم آج بھی اسی روش پر قائم ہیں۔ آج بھی وہی صورتحال ہے، ووٹر بھوکے مر رہے ہیں اور حکمرانوں کی عیاشیاں جاری و ساری ہے۔ یہی حکمران رجیم چینج میں اربوں روپے کے عوض ضمیر خریدتے رہے، مگر ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے ایک ڈھیلا بھی نہیں ہے۔ آج بھی سابق وزیر اعظم عمران خان ہیلی کاپٹر میں جلسوں کے لیے گھومنے کے مزے لے رہے ہیں اور ایک طرف 505 بھائی سیلاب میں پھنسے ہوئے زندگی اور موت کے کشمکش میں 4 گھنٹے لگے رہے، لیکن ان کے لیے ہیلی کاپٹر دستیاب نہیں۔ آج ملک کے ان حالات میں مذہبی جماعتیں اور ان سے وابستہ ٹرسٹ، انصار الاسلام ٹرسٹ اور بہت سی ایسی ٹرسٹ ہیں جو مذہبی جماعتوں سے وابستہ ہیں، آج وہ عوام کی خدمت میں آگے ہیں، پیش ہیں۔ آج انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے اور اس دکھی اور سیلاب میں پھنسے ہوئے عوام کے لیے انہوں نے اپنا وقت دیا، اپنی جان مال وقف کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں اور ان کی امداد کے لیے پہنچے ہوئے۔ اور بیچارے جو عوام سیلاب میں جو متاثرین پھنسے ہوئے ان کو حفاظتی مقامات تک پہنچانے میں آج بھی وہی مذہبی جماعتیں اور ان سے وابستہ مذہبی ٹرسٹ جو ہیں وہ پیش ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ آئندہ اپنا مستقبل کن کے سپرد کرتے ہیں۔